عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے. انسان کے معاملات جتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان اتنا کامیاب ہوگا. دنیا کہنے کے بعد انسان کے حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے، جب تک یہ معاملات صحیح ہوں گے، جب تک یہ حقوق ایک دوسرے کے ہم ادا کرتے رہیں گے، ہم آخرت میں ضرور کامیاب ہوں گے. اگر ذرہ برابر بھی ہمارے معاملات اور حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑی ہو گئی، مال و دولت کے سلسلے میں، پیسوں کے سلسلے میں کسی کا حق ہم نے لیا، دینا بھول گئے یا دینے کو ہم نے گوارا نہ کیا، ہم نے نہ دیا، تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ سب بیکار چلے جائیں گے. 60 سال کا نمازی اگر نماز میں پرفیکٹ ہے، روزوں میں پرفیکٹ ہے، زکوٰۃ دینے میں بالکل پرفیکٹ ہے، دین کے مطابق زکوٰۃ نکالتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے 30 کے 30 مکمل رمضان کے روزے رکھتا ہے، دین کے ان 3 شعبوں میں پرفیکٹ ہے، لیکن معاملات میں گڑبڑی مچاتا ہے. کسی سے پیسہ لے لیا، حتیٰ کہ اگر کسی سے 1 روپے بھی ہم نے لے لیا ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے. بعض مرتبہ دکانوں میں ہم نے کوئی چیز خریدی، چلر نہیں تھا، کوئنس نہیں تھے، 1-2 روپے دینا باقی رہ گیا، دکان والے نے کہا بعد میں آ کر کے دینا، ہم بھول گئے، ہم دینا بھول گئے، 2 روپے دودھ کی پیکٹ لے لیا، 2 روپے دینا بھول گئے. میرے عزیز بھائیو، اس کا بھی حساب ہوگا. مرنے سے پہلے اگر ہم نے اپنے معاملات کو درست نہیں کیا، یہ ہماری نمازیں بیکار، ہماری نمازوں کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، کتنے بھی اچھا ایماندار اور دیندار آدمی کیوں نہ ہو، اگر معاملات میں گڑبڑی پائی گئی، معاملات میں اگر کوتاہی اور غفلت پائی گئی، تو ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے صدقہ خیرات بیکار، ہماری زکوٰۃ بیکار، اور ہمارا ایمان والا ہونا بیکار ہو جائے گا. آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو، ایک دوسرے کا، ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت لیا کرو، حرام طریقے سے مت لیا کرو، ناجائز طریقے سے مت لیا کرو. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف بیان فرمایا، مگر یہ کہ تم آپس میں کوئی بزنس کر رہے ہو اور تم نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا ہے تو بات الگ ہے. آج معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان آپ کو 5 ٹائم کا نمازی نظر آئے گا، رمضان کا روزہ رکھتا ہوا معلوم ہوگا، رمضان میں زکوٰۃ نکالے گا، لیکن معاملات میں گڑبڑی مچائے گا. کسی کو پیسہ لیا ہے ابھی تک نہیں دیا، کسی سے قرضہ لیا ہے ابھی تک نہیں دیا. خاص طور پر جو ادارے سوشل ایکٹیویٹیز کے ہوتے ہیں، کوئی پیسہ لیتے ہیں اس میں گڑبڑی مچاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ حقوق ہے جو قیامت سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو کلین کر کے، صاف ستھرا کر کے چلا گیا، تو انشاءاللہ قبر بھی نور کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی، اللہ کے سائے رحمت میں جگہ نصیب ہوگا. لیکن 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر کسی کا باقی رہا،
ایک روپیہ بھی اگر ایک لکڑی بھی ایک مسواک بھی اگر ہمارے اوپر کسی کا باقی رہا ہماری پوری دینداری پانی میں بہ کر کے ختم ہو جائے گی، ذرا برابر بھی ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میرے عزیز بھائیوں، جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بول کر کے دوسروں کا پیسہ لیتا ہے، جھوٹ بول کر کے دوسروں کا پیسہ اندر مارتا ہے، پراپرٹیاں تقسیم صحیح نہیں کرتا ہے، یا کسی کو کچھ دینے کے بعد اس سے کچھ لینے کے بعد اسے واپس نہیں پہنچاتا ہے، یا 10,000 روپے لیا تھا، جب دینے کا ٹائم آیا تو بولا کہ تم نے 60,000 روپے دیا تھا، 10,000 نہیں دیے تھے، 3,000 اندر جیب میں مار لیتا ہے، گل کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی چند چٹخارا کی زندگی ہے، 3,000 روپے اندر چلے گئے، لیکن یہ 3,000 روپے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا آدمی ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بڑے غصے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر بڑے غصے میں ہوگا جو آدمی معاملات میں ڈنڈی مارے گا، دکان میں تھوڑا سا تول کر کے زیادہ 900 گرام تولے گا، 1 کلو بنا کر کے دے گا، یا اس طرح 1-2 روپے یا قرضہ لے کر کے مر جائے گا، مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے پر قیامت کے دن بڑے غصے میں ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان اکثر اسی میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں تو آتے ہیں، معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان رمضان میں روزہ رکھتا ہے لیکن معاملات میں درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، کسی کو گالی دیا ہے تو معافی مانگنا پڑے گا، کسی کو اگر تھپڑ مارا ہے تو جا کر کے معافی مانگنا پڑے گا۔ یہ جو معاملات کی دنیاوی زندگی ہے یہ صاف رہی تو سب صاف، ورنہ ہماری نمازیں کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا اس حال میں کہ اس نے جھوٹ بول کر کے کسی کا مال کسی کے ذمے میں دے دیا ہوگا، جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہوگا، جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ اندر دبایا ہوگا، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ سے وہ قیامت کے دن اس حال میں ملے گا، اللہ اس پر بڑے غصے کی حالت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ اگر غصے کی حالت میں کسی پر ہو جائے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جس بندے پر اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کا رضا کا پروانہ حاصل ہو جائے، وہ قیامت کے دن بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کی خوشی کا طلبگار ہوگا، میرا اللہ آج مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار آج مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج قیامت کے دن اللہ غصہ ہو گیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، سوائے جہنم کے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی جو دنیا کے اندر دوسروں کا پیسہ دباتا تھا، کھاتا تھا، ناحق لیتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ بڑے غصے میں ہوں گے۔ ان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 یہ کہتی ہے کہ جو معاملات میں گڑبڑی کر کے جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ وہ قرآن مجید کی آیت سنیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرمایا بعض لوگ تھوڑے سے پیسے کے لیے، بیچارہ غریب ہے، پڑوس میں ہے، اس کی زمین ہمارے اس میں نہیں ہے، ہماری زمین اس کی زمین ہمارے اس میں آئی ہے، 1 بالی زمین، 1 ہاتھ زمین، 1 فٹ زمین ہمارے اس میں، ہم کو معلوم ہے، کاغذات ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، رجسٹر کے کاغذات ہمارے پاس معلوم ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، دبنگ کر کے اس پر ٹارچر کر کے اس غریب کی اس زمین کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ زمین کے اندر، یہ دنیا کے اندر ہوگا۔ میرے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر مزہ آئے گا، اس کو دوسروں کے زمین ہڑپ کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں، اندر دبا لیتے ہیں،
بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں پیسہ لے رہے ہیں زکات کا، لے رہے ہیں ڈونیشن کا پیسہ، لیکن وہ پیسہ غریبوں میں صحیح تقسیم نہیں ہو رہا ہے، غریبوں میں صحیح نہیں بٹ رہا ہے۔ اور بعض لوگ قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ نہیں دے رہے ہیں، بعض لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں معاملات کرتے ہیں لیکن صحیح طور پر پرسنٹیج اور شریعت کے حساب سے معاملات نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سورہ آل عمران کی 77 آیت یہ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں بیان فرمایا، ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے پیسے کے لیے، دنیا کے تھوڑے پیسے کے لیے جو بندہ اللہ کے وعدے کو بیچتا ہے، اللہ کے وعدے کو بیچتا ہے، اور جو اس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے 1 لاکھ روپے کے لیے، 10,000 روپے کے لیے، 1 کروڑ روپے کے لیے دنیا کا چند لمحے کا پیسہ، یہ انسانوں کا ہاتھ کا دھول، یہ انسانوں کی غلاظت، چند پیسوں کے لیے انسان یہاں پر ایک دوسرے کو ڈنڈی مارتا ہے، پیسہ نہ رکھ لیتا ہے۔ میرے اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، لا خلاق لهم فی الآخرہ، دنیا ہی میں اس کو سب کچھ ہے، آخرت میں ایک آنے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں ایک آنے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اتنا ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ قیامت کے دن انسان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں سے بات نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ جس بندے سے اللہ قیامت بات کرنا چھوڑ دے، اس بندے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ قیامت کے دن سوائے اللہ کے کوئی بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں کرے گا، قیامت کے دن سوائے اللہ کے کوئی ہمارا کارساز نہیں ہوگا، قیامت کے دن سوائے اللہ کے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر اسی قیامت کے دن وہ اللہ ہی ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہی ہم سے بات کرنا چھوڑ دے، تو ہمارے وارے رانے نکل جائیں گے اور ہمارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو جہنم سے بچا کر نکال نہیں سکتے۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے معاملات کو درست کیجیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ آگے اللہ نے فَوَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ایک تو بات نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آج دنیا میں دوسروں کا پیسہ کھا کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والوں، آج دوسروں کا پیسہ کھا کر کے بڑے بڑے بنگلے بنانے والوں، آج دوسروں غریبوں کے پیسے کو لوٹ کر کے اپنے عالیشان بلڈنگوں میں رہنے والوں، اپنی بہنوں کی پراپرٹی تقسیم کیے بغیر، وراثت کو تقسیم کیے بغیر عالیشان بنگلوں میں زندگی گزارنے والوں، بڑے بڑے محلات اور مخمل کے بستر میں سونے والوں، یہ 4 دن کی دنیا کی زندگی ہے، مرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ تمہاری طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں، بات تو دور کی بات تو کرنا دور کی بات، اللہ تم کو دیکھے گا بھی نہیں۔ کتنا خطرناک وبال ہوگا۔ آج انسان اس چیز کو بھول گیا، آج انسان پیسہ لے رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، دوسروں کی پراپرٹیاں کھا رہا ہے، دوسروں کے پاس سے قرضہ لے رہا ہے، لیکن دینے کا نام نہیں لیتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، جس کا معاملات میں گڑبڑی مچائے گا، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور کوئی معمولی چیز بھی اگر وہ لے لیا ہوگا، یہ یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5,000 ہے نا، کیا ہوگا، 500 روپے لیا تھا میں نے، کیا ہوگا، وہ تو بھول گیا ہوگا، 500 روپے لیا تھا، 10 روپے لیا تھا، یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ میرے پیارے حبیب نے فرمایا، اگر کسی نے مسواک، پیلو کی لکڑی کا مسواک کی ڈھالی میں اگر کسی نے بغیر اجازت کے لے لیا تھا، قیامت کے دن اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ حق ہے، چاہے وہ 1 روپے ہو یا 10 کروڑ ہو، چاہے 10 روپے ہو یا 10 کروڑ ہو، دوسروں کا حق ہے۔ اگر ہم نے کوئی معمولی چیز، اگر ہم نے کسی کے پاس سوئی اور دھاگا لیا تھا، سوئی اور دھاگا یہ 10 روپے میں ملتا ہے، کسی کے پاس یہ سوئی لیا تھا، 8 آنے میں سوئی ملتا ہے، 4 آنے کا سوئی ملتا ہے، 1 روپے کا سوئی ملتا ہے، وہ سوئی اگر ہم نے لیا اور ہم لے کر کے بھول گئے، اس کو دینا بھول گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
سوئی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس لیے تو دوسرے کا حق ہے، ہم نے مرنے سے پہلے اسے ادا نہیں کیا۔ آئیے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کا جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کھا کر کے دوسروں کا پیسہ اپنے اندر دباتا ہے، دوسروں کا پیسہ اپنے اندر ہڑپ کرتا ہے، دوسروں کا پیسہ اپنی زندگی میں لے کر کے استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اوجب اللہ له النار، اللہ اس کے لیے دنیا ہی میں جہنم کے سرٹیفکیٹ مہر لگا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کا مال کھا کر کے جی رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں، ہمارا کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا فقد اوجب اللہ علیہ النار، اللہ دنیا آخرت میں تو حساب ہی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں اللہ ڈال دے گا۔ فقد اوجب اللہ علیہ النار، ایسے انسان پر جہنم کا مہر، جہنم کی سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ وحرم علیہ الجنہ، اور جنت ایسے انسان کے لیے حرام کر دی جاتی ہے۔ فقال له رجل، صحابہ تھے نا، صحابہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ پوچھتے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہ جب حدیث سنا کہ جو بندہ کسی کا جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے پیسہ اپنے اندر دبا کر کے لے گا، مال اپنے اندر ڈال کر کے لے گا، اپنے جیب میں دبا کر کے لے گا، اسے استعمال کرے گا، تو جہنم اس پر حرام ہو، جہنم اس پر لازم ہو جائے گی اور جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ صحابہ یہ سن کر کے ڈرنے لگے۔ اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر ہم نے کسی کی لے لی، چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز اگر ہم نے کسی کی لے لی ہے، کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم واجب قرار دے گا، جنت حرام قرار دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا، فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر پیلو کی درخت ہے، اس کی چھوٹی سی ٹہنی ہے، اس کی چھوٹی سی ڈھالی ہے، وہ بھی اگر ہم نے لے لی ہے تو اس کا بھی حساب یہی ہوگا، قیامت کے دن جہنم حرام ہو جائے، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں، 10,000 روپے لے لیتے ہیں، 10 سال کے بعد بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، 10 روپے لے لیتے، 10 روپے ہے نا، میرا دوست ہے، کیا کرے گا، بھول گیا ہوگا، اور باتوں باتوں میں ارے 10 روپے لیا تھا، اسے چھوڑ دے، یہ نہیں چلے گا۔ دنیا میں زبانیں انسان خرچ کرے گا، لیکن یاد ہے کہ 1 روپے، میرے نبی نے تو ایک ڈھالی، درخت کی ایک ڈھالی بھی اگر کوئی لے گا، پیسہ تو چھوڑو، ایک ڈھالی بھی درخت کی لے گا، چھوٹی سی ڈھالی، مسواک کی ڈھالی کتنی ہوتی ہے؟ 1 فٹ ہوتی ہے، اگر 1 فٹ ڈھالی بھی لے گا، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنت میں وہ انسان جا ہی نہیں سکتا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ آج لوگ ہزاروں روپیہ لیتے ہیں لیکن دینے کا نام نہیں لیتے۔ آج لوگ ہزاروں کا کاروبار کرتے ہیں، کتنا ڈنڈی مارتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں، کتنا سارا لوگوں کو ملیونیر کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، کنگال بنا دیتے ہیں، لیکن انہیں قیامت کا یاد نہیں آتا، انہیں آخرت کا عذاب نہیں ستا تھا، انہیں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ کے ولی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ، ان کی ایک کتاب ہے التذکرہ نام سے، عربی کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ اس واقعے کو ہم یاد رکھیں، کوئی معمولی چیز بھی اگر ہم نے کسی کے لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا سخت ترین عذاب دے گا اور سخت ترین اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ چاہے کہ کوئی انسان بڑی پراپرٹیاں قبضہ کرے، بڑا دولت قبضہ کرے، تو اس کا انجام اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا تھا، یعنی کوئی مردہ ہوتا اس پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا، یہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان کی طرف سے جا رہے تھے، جاتے ایک قبر ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر والے سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر سے آدمی باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد
وہ کہنے لگا اے عیسیٰ، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی روح اللہ، اے عیسیٰ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جب کھڑا کیا تو یہ کہنے لگا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ وہ آدمی کہتے کہتے یہ بولنے لگا اے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، 70 سال سے میں حساب میں پھنسا ہوا ہوں۔ قبر میں 70 سال ہو گئے مر کر کے 70 سال ہو گئے، اب تک میں حساب میں پھنسا ہوا ہوں، اب تک میرا حساب و کتاب میں پریشان ہو چکا ہوں، بہت پریشان ہو چکا، اب تک میرا حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے، حساب میں پھنسا ہوا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا اس نے۔ اس سے پوچھا 70 سال ہو گئے تم مر کر کے، اب تک حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہو، شاید تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، بہت بڑا تم نے گناہ کیا ہوگا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے عیسیٰ، میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، میں لوگوں کی لکڑیاں، اس زمانے میں چونکہ یہ گیس کا سسٹم نہیں تھا، لکڑیاں، چولہے میں لکڑیاں جلایا کرتے تھے لوگ اور اس کے ذریعے سے کھانا پکایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں لوگوں کی لکڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کے ڈالتا تھا، حمالی کا کام کرتا تھا، لکڑیاں اٹھا کر کے یہاں سے لے کر کے جنگل سے لے کر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا تھا، اور حلال طریقے سے میں اپنا روزی روٹی کماتا تھا اور حلال پیسے کے ذریعے سے میں کھاتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو بھی حلال طریقے سے میں کھلاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کوئی چیز کھایا ہوا تھا، دانت میں کوئی ٹکڑا سپڑا ہوا تھا، کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا تھا دانتوں میں، جیسے گوشت کھانے کے بعد دانتوں میں کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنس جاتا ہے، گوشت ٹکڑا سپڑ جاتا ہے، پھر انسان اس کو دانت صاف کرنے کی کاڑی جو دکانوں میں ملتی ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، معمولی سی 1 انگلی کے برابر، چھوٹی سی سوئی کی طرح ہوتی ہے، دانت کی کاڑی کتنی ہوتی ہے؟ سوئی کے برابر۔ وہ آدمی کہنے لگا اے عیسیٰ، ایک مرتبہ میں لکڑیاں لے کر کے جا رہا تھا، اس لکڑی میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی، ایک چھوٹی سی کاڑی نکال کر کے میں نے دانت صاف کیا۔ وہ دوسرے آدمی کی لکڑیاں تھی، میں پہنچا رہا تھا، میرے دانت کی کوئی سپڑی ہوئی تھی، میں نے اس میں سے چھوٹی لکڑی نکال کر کے دانت صاف کیا اور اس لکڑی کو وہیں باہر دوسری جگہ پھینک دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ یہ خیانت ہے۔ جب میرا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک کہلا بھیجا، اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم تھا یہ لکڑی تیرے لیے امانت تھی، دوسروں کی لکڑیاں تھی، تو نے وہ لکڑی اس کے اندر ڈال دیتا، استعمال کرنے کے بعد اسی لکڑیوں کے گچھے میں ڈال دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو نے وہ لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا دانت صاف کرنے کے بعد باہر دوسری جگہ پھینک دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ تجھے معلوم تھا یہ خیانت ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کے بارے میں جانتا ہے، پھر بھی تو نے اس لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے کو باہر ڈال دیا، اسی لیے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا 70 سال اس کا حساب ہو رہا ہے، ایک لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا، مالک کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لکڑی کا اتنا بڑا گچھا، اس میں سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دانت صاف کرنے کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے سے 70 سال حساب ہو سکتا ہے، جب کسی نے بڑا بڑا مال و دولت ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا پیسہ لیا ہوگا، تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، ورنہ میرے پیارے حبیب نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون المفلس، مفلس کون ہے مجھے بتاؤ۔ صحابی کہنے لگے من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اے اللہ کے نبی، مفلس یعنی غریب ہوا ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اور جس کے پاس سامان نہ ہو، کھانے پینے کا راشن نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی ہے، نمازی پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والوں کو یہ حدیث سن کر کے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے والوں کو یہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے، یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے۔ ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے حج بیکار، ہمارے عمرہ بیکار، ہمارے صدقہ خیرات بیکار ہو جائیں گے اگر ہمارے معاملات درست نہیں رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صحابہ، یہ غریب نہیں ہے، غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نماز لے کر کے آئے گا،
बिसियाम, रोजा 60 साल का बुढ़ा 60 साल की रोजा रखा, 60 साल का बूढ़ा जब से बालिग हुआ एक रमजान भी रोजा नहीं छोड़ा, 60 साल का बूढ़ा जब से बालिग हुआ एक नमाज भी नहीं छोड़ा, और जब से मालदार बना है उसने एक साल भी ज़कात देना नहीं छोड़ा, हर साल ज़कात देता था। ऐसे लोग बड़े ठाड़बाज से आएंगे, रुबाब मारते हुए, तकब्बुर करते हुए, आज तो जन्नत पक्की। मेरे अजीज भाइयों, ये लोग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा, नमाज और ज़कात वाले क़यामत के दिन आएंगे, लेकिन ये दूसरी जगह, और एक दूसरी जगह किसी को उसने गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, और किसी का माल हड़प किया होगा, किसी की जमीन हड़प की होगी। अल्लाह का हुक्म होगा, इनकी नमाजें, इनके रोजे, इनके सत्ता सब बेकार, बाजू फेंक दो, इसे बाजू कलाने लगा दो। सारे लोग आएंगे, जो पैसा जिन लोगों से हमने पैसा लिया था, दौलत ली थी, कोई काम करवाया था, अगर हमने उनका मामला नहीं दिया, अगर उनका हक अदा नहीं किया, वो सारे लोग क़यामत के दिन आएंगे, क्यों में खड़े हो जाएंगे, लाइन से खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इसके रोजे, इसके सदका, इसकी नमाज, इसका हज पूरा इन लोगों में तकसीम कर देगा। हत्ता के दे करके अभी भी हक वाले बाकी हैं, अभी भी हक वाले बाकी रह गए, अल्लाह ताला उनके गुनाह इस पर डाल देगा और जहन्नम में होगा मुँह भेज देगा। तुरिहा अलैहि नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर अल्लाह ताला उतने बड़ा नमाजी आदमी, उतना बड़ा हाजी आदमी, उतना बड़ा उम्रा करने वाला आदमी, उतना बड़ा ज़कात देने वाला आदमी, कभी भी उसने नमाज नहीं छोड़ा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ा, कभी भी ज़कात अदा करना नहीं छोड़ा, लेकिन मामला में गड़बड़ी किया, अल्लाह ताला ये पूरे अमल उन लोगों में तकसीम कर देंगे, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसे जहन्नम में फेंक देंगे। तो ये हमें बहुत डरने की जरूरत है मेरे भाइयों। आज हम मामले समझते हैं, किसी से पैसा ले लिया तो देते नहीं है, जमीन हड़प करते हैं, पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं, ये सारे वो काम है जो हरगिज न करें, वरना हम ये समझते रहे कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो रमजान की तरावी रोजा रख रहे हैं, हम तो ज़कात दे रहे हैं, हम तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन घर में जाके बीवी को मारते हैं, तकलीफ देते हैं, दोस्तों का पैसा लेते हैं, दोस्तों को पैसा नहीं देते हैं, कर्जा लेकर के कर्जा नहीं देते हैं, मामलात में गड़बड़ी मचाते हैं। रजील भाइयों, ये सारे अमल हमारे बेकार कर देंगे और ये सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए बहुत डरने की जरूरत है। इस दुनिया में मरने से पहले मेरे अजीज भाइयों, अगर आपने किसी को गाली दी है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर कर्जा लिया है तो कर्जा अदा कर दीजिए, अगर किसी पे तोहमत लगाई है तो उस तोहमत की बुनियाद पर जहन्नम में जाएंगे, माफ़ी तलाफी कर लीजिए। मरने से पहले अपने मामलात को संभाल करके दुरुस्त करके जाइए, इंशाअल्लाह मरने के बाद अल्लाह के रहमत के साए में होंगे, अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इबादत की तरफ मामलात को भी दुरुस्त रखने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।